السلام علیکم۔ آج کی ویڈیو سعودیہ عرب کی تاریخ پر بننے والی دوسری ویڈیو ہے۔ ہم آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ پہلے حصے کو آپ لوگوں نے پسند کیا۔ امید ہے کہ یہ دوسرا حصہ بھی آپ کو پسند آئے گا۔ اس چینل کو لازمی سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کریں۔ اپنے والد کے انتقال کے بعد شہزادہ سعود سعودیہ عرب کا نیا بادشاہ بن گیا۔ یہ وہ زمانہ تھا جب تیل کی آمد کی وجہ سے سعودیہ عرب میں دولت کی فراوانی تھی۔ خوشحالی کا ایک نیا دور شروع ہو چکا تھا اور ساتھ ہی سعودی بادشاہ کا نیا میں عزت اور احترام پڑ گئی تھی۔ لیکن ملک میں ترقی اور خوشحالی کا یہ دور زیادہ دیر تک قائم نہ رہ سکا، اور ہم اگر یہ کہیں تو غلط نہیں ہوگا کہ ایک غلط بادشاہ کا انتخاب ہی سعودیہ عرب کو شدید مشکلات سے دوچار کر دیا تھا۔ شہزادہ سعود کے بادشاہ بننے کے 10 سال کے اندر ہی یہ بات کسی سے چھپی نہیں رہی تھی کہ جس بادشاہ کو عبدالعزیز ابن سعود نے اسلامی روایات کے مطابق ڈال رکھا تھا اور دن رات سلطنت کی مضبوطی کے کام ہو رہے تھے، وہ نظام درہم بھرم ہو چکا تھا۔ بادشاہ سعود سعودی عرب کو تباہی کے دہانے پر لے آیا تھا، کیونکہ ان کی عیاشیوں اور شاخرچیوں کی وجہ سے نوبت یہاں تک آ پہنچی تھی کہ باوجود تیل کے بے تحاشا آمد کے ملک کا خزانہ خالی ہو چکا تھا اور دوسرے ممالک سے قرضہ لینے پڑ گئے تھے۔ بادشاہ سعود ایک انتہائی خراب منتظم ثابت ہوا تھا۔ اسے اپنی ذاتی خوشیوں کے علاوہ کسی چیز کی پرواہ نہیں تھی، اس لیے 10 نہایت پرتعیشوں اور قیمتی محل تعمیر کرائے تھے اور صرف ایک ہی سال میں $50 ملین صرف کھانے پینے کی اشیاء پر کر دیے تھے۔ مہمانوں کو سونے کی گھڑیاں تحفے میں دی جاتی تھی جس پر بادشاہ سعود کی تصویر بنی ہوئی ہوتی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ 1960 کی دہائی میں سے ان شہزادہ فیصل نے اپنے سوتیلے بھائی بادشاہ سعود سے اختلاف کھل کر سامنے آنا شروع ہو گئے، اور شاہی خاندان کے دوسرے اہم افراد بھی بادشاہ کی ان حرکتوں کی وجہ سے شدید پریشانی کے شکار تھے۔ عیاشیوں کے علاوہ بادشاہ سعود کی مصر کے بادشاہ جمال عبد الناصر سے بھی قریبی تعلقات میں اور اس کی بادشاہت کو دی جانے والی ناجائز سپورٹ شاہی خاندان کو بالکل بھی گوارا نہیں تھی۔ شاہی خاندان کو عرب ممالک میں سوشلزم کے بڑھتے ہوئے رجحان کی بھی فکر تھی۔ شاہی خاندان اس بات سے بخوبی واقف تھا کہ جمال ناصر کے تعلقات روس کے ساتھ، جبکہ سعودی خاندان بظاہر سخت قسم کے اسلام پسند ہونے کے ناطے اور حقیقت میں امریکہ سے قریبی روابط کی وجہ سے سوشلزم سے دور رہنا چاہتے تھے۔ 1957 میں جب امریکہ کے صدر آئیزن انور نے بادشاہ سعود کو امریکہ نے دی دعوت، تو بادشاہ امریکی صدر کے پاس ٹھہرنے کے بجائے ایک دوسرے محل نما گھر میں ٹھہرے، کیونکہ بادشاہ کی نظر میں امریکہ کے صدر ایک غریب آدمی تھا اور ٹھہرنا بادشاہ کو گوارا نہیں تھا۔ بادشاہ سعود کا یہ دورہ اس لیے بھی اہمیت کا حامل تھا کہ امریکہ چاہتا تھا کہ سعودیہ عرب کو مزید امداد دے کر مصر کے صدر جمال ناصر کو عرب ممالک میں اپنا اثر و رسوخ قائم کرنے سے روکا جائے۔ اس دور میں بادشاہ کے ساتھ ایک چھوٹا بیٹا
بھی گیا ہوا تھا جو کہ پولیو کا شکار تھا، اور بادشاہ اس کی وجہ سے اس کا علاج امریکہ میں کروانا چاہتے تھے۔ بادشاہ سعود نے اس لیے ایران میں اپنا والد عبدالعزیز ابن سعود سے سبقت حاصل کی۔ وہ یہ کہ بادشاہ سعود کے 52 بیٹے تھے اور 55 بیٹیاں بھی تھیں۔ امریکی دورے کے دوران بھی بادشاہ نے خوب رگڑ لیا۔ منائی دورے سے واپس آنے کے بعد بادشاہ سعود کی حرکتیں قابل برداشت نہیں رہی تھیں۔ وہ انتہائی درجے تک شراب نوشی کا شکار ہو چکا تھا، جس کی وجہ سے اس کی صحت تیزی سے خراب ہو رہی تھی۔ وہ اس قابل ہی نہیں رہا تھا کہ سعودی عرب جیسے ممالک کی سربراہی کر سکتا۔ اس کے پاس تو نہ کوئی مہارت نہیں تھی، اس حالت کی سنجیدگی سے واقف رہا تھا۔ ایڈمنسٹر اس کے ہاتھوں سے اس لیے جاری جا رہی تھی کہ ان حالات کو دیکھتے ہوئے شاہی خاندان کے کونسل کا اجلاس منعقد کرایا گیا، جس میں شہزادہ فیصل کو ملک کی بھاگ دوڑ سنبھالنے کی منظوری دے دی گئی تھی، اور اس طرح شہزادہ فیصل ملک کا پہلا وزیر اعظم بن گیا۔ لیکن 1960 میں بادشاہ سعود نے دوستوں کے مشورے پر شہزادہ فیصل کے اختیار کو واپس لینے کی کوشش شروع ہو گئی۔ شاہی خاندان کو پہنچا سعود کی ضد کے آگے گھٹنے ٹیکنے پڑے، لیکن حالات پھر بھی ٹھیک ہونے کا نام نہیں لے رہے تھے، اور مزید 4 سال گزرنے کے بعد ان کے خسارے اور قرضوں میں شدید اضافہ ہو گیا تھا۔ 1964 میں شاہی خاندان نے مزید کونسل کا اجلاس بلایا تاکہ وہ ایک حتمی سکے کہ کس کو حکومت کرنی چاہیے۔ کونسل نے فیصلوں کے مطابق بادشاہ سعود کو مجبور کیا گیا کہ وہ ملک چلوانے میں مل کے 5 سال بعد سعود انتقال کر گئے۔ 2 نومبر 1964 کو شاہ فیصل سعود عرب کے نئے بادشاہ بن گئے۔ شاہ فیصل ایک آئیڈیل بادشاہ کے طور پر سامنے آئے۔ وہ ایک طویل قد و قامت والے، ہر لحاظ سے ایک منفرد بادشاہ۔ سعودی عرب کے جتنے بھی بادشاہ اب تک گزرے ہیں، ان میں سے شاہ سلسلے سے زیادہ تعلیمات تھا۔ ذیک اور جہیدہ انسان کو شاہی خاندان نے اب اپنی آنکھ شاہ فیصل پر جما لی تھی۔ وہ سمجھتے تھے کہ شاہ فیصل اب ملک کے مالی اور بدنی حالات سنبھال اور بدل سکتے ہیں۔ وہ دنیا کے بدلتے تقاضوں سے واقف تھے۔ 14 سال کی عمر سے ہی اس کی تربیت شروع کی جا چکی تھی، اور اس کو حکمرانی کے دوا پیچ سکھائے جانے لگے۔ جب ان کی عمر صرف 25 سال تھی، دوست کے والد ابن سعود نے اسے وزیر خارجہ بنا دیا تھا۔ شاہ فیصل پوری زندگی جن لوگوں سے ملے، جن کے قریب رہے، سب ان کی بے پناہ صلاحیتوں اور اعلیٰ ظرفی کے معترف تھے۔ ایک جوان ہونے کے ناطے شاہ فیصل بیرونی دوروں پر جوانوں والے شوق بھی رکھتے تھے، لیکن وہ جوانوں کی باتیں جوانی ہی میں ختم ہو چکی تھی۔ 1964 میں جب اسے سعودی عرب کے بادشاہ کے لیے منتخب کیا گیا تو 29 شاہ فیصل کی عمر 60 کے قریب ہو چکی۔ شاہ فیصل کو جو چیلنج درپیش تھے، اس میں سب سے بڑا ملک کو معاشی طور پہ استحکام فراہم کرنا تھا۔ اس کے بعد ابتدائی میں مشکل ترین اپنے اخراج کو کم کرنے کا
کہا گیا تھا۔ اس نے ایک زبردست 5 سالہ منصوبہ بنایا جس کے تحت اس کو اسکول، اسپتال اور آرگنائزیشن کے نئے پروجیکٹ تعمیر کرائے۔ 1960 کی دہائی میں وسط میں سعودیہ عرب اور مصر کے درمیان یمن کے تنازع کی وجہ سے حالات خراب ہو گئے تھے۔ جب یمن میں سول ورکر کا آغاز ہوا تو مصر کی فوج یمن میں داخل ہو گئی تاکہ وہاں کی شاہی خاندان کے خلاف مل کر حکومت کی سپورٹ فراہم کرے، جبکہ سعودی حکومت کو سپورٹ مصر کے شاہی خاندان کے ساتھ۔ اس ٹینشن کا اختتام 1967 میں اس وقت ہوا جب مصر کی فوج یمن سے نکل گئی۔ سعودیہ عرب کی حکومت نے 6 دنوں پر محیط عرب اسرائیل جنگ میں بھی حصہ نہیں لیا، لیکن جنگ کے بعد مصر، اردن اور شام کی حکومتوں کا سالانہ کے حساب سے امداد دیتے رہے تاکہ ان کی معیشت کو سہارا مل سکے۔ 1973 میں عرب ممالک اور اسرائیل کے درمیان جنگ چھڑ گئی۔ اس جنگ کی وجہ سے سعودیہ عرب نے دور سے عرب ممالک کے ساتھ مل کر مغربی ممالک کو تیل کی سپلائی بند کرنے کی وجہ یہ تھی کہ ان ممالک پر عرب اتحاد کی جانب سے الزام تھا کہ وہ جنگ میں اسرائیل کی مدد کر رہے تھے۔ اس بندش کی وجہ سے دنیا میں تیل کی قیمت 400 گنا سے زیادہ بڑھ گئی تھی۔ سعودیہ عرب دنیا میں تیل کی پیداوار اور سپلائی کے لیے بنائے گئے ادارے اوپیک کا ممبر تھا۔ سعودی حکومت نے دوسرے ممالک کے ساتھ سمجھوتے کر کے اس دوران بے تحاشا دولت کمائی۔ ترین ملک میں شامل ہونے کی دوڑ میں آگے شافع عرب کے لوگوں کو جدید دنیا کے تقاضوں سے دور رکھنا نہیں چاہتے تھے، اس لیے انہوں نے ملک کے ٹیلی ویژن کی اجازت دے دی۔ اس اجازت سے ان کے خلاف پورے ملک میں مظاہرے ہوئے۔ شاہ فیصل نے بار بار یقین دہانی کرائی کہ مغربی دنیا کی ایجاد کردہ ٹیلی ویژن کبھی سے باہر کوئی چیز نہیں، لیکن عوام میں بہت سارے گروپ اس بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں تھے۔ عوام سمجھتی تھی کہ ٹیلی ویژن کی وجہ سے مذہبی اقتدار اور مقدس سرزمین کو نقصان پہنچ سکتا ہے۔ شاہ فیصل ایک سخت محنت انسان کو جو روزانہ 5 سے لے کر 14 گھنٹے کام کرتے تھے۔ اس دوران وہ کابینہ سے ملتے، ڈپلومیٹس سے ملتے، ملک کی ترقی کی پروجیکٹ کو نظر میں رکھتے اور بادشاہ کو دوسرے امور سر انجام دیتے۔ تاریخ میں شاہ فیصل کا مقام ایک سخت جان انسان کے طور پر یاد کیا جاتا ہے، یہاں تک کہ اس نے ملک میں غلاموں کو ختم کر دیا تھا جو کہ زمانۂ جاہلیت سے عربوں میں چلا آ رہا تھا۔ شاہ فیصل ایک ذہین اور انقلابی شخص تھا، جس کی ایک مثال یہ بھی ہے کہ اس کے بادشاہت سے پہلے سعودی عرب میں لڑکیوں کے اسکول نہیں تھے، لیکن کنگ فیصل نے جب اسکول کھولے تو شدید مخالفت کے باوجود بھی وہ اپنی بات پر قائم رہے۔ اس لیے ایک کمال یہ تھا کہ وہ مذہبی رہنماؤں اور سیاسی لیڈروں دونوں کو خوش رکھنے کا گر جانتے تھے۔ ملک میں جب ثقافتی اور روایتی پروگراموں کا انقلاب ہوتا تو شاہ فیصل خود اس میں شریک بھی ہوتے اور حصہ بھی لیتے تھے۔ اس لیے ایک بڑا کارنامہ یہ تھا وہ اس بات پر بخوبی واقف تھے کہ تیل کی آمدنی اصل دولت ہے جو سعودی عرب کو دنیا میں ایک مختلف مقام نوازتا رہے گا۔ اس لیے اس نے اپنے آئل میں
منسٹری کرمانی کو حکم دیا کہ جس کمپنی کے ساتھ سعودی ٹھیک ہے معاہدہ کیا ہے اس کمپنی یعنی ایرام کو کے 60% شیئر کی ملکیت حاصل کی جائے۔ شاہ فیصل چاہتا تھا کہ وہ وقت آ گیا ہے کہ اب سعودی عرب حکومت اپنے تیل کی پیداوار کو اپنے ہاتھوں میں لے لے۔ اس نے تیل کے علاوہ تعداد نئے ذخائر دریافت کیے۔ وہ سعودی عرب کی آمدن کو کئی گنا بڑھا دیا۔ شاہ فیصل ملک کی ترقی میں بھی کوئی کمی کسر نہیں چھوڑی اور ملک کو کونے کونے تک سہولیات کی فراہمی کو یقینی بنایا۔ 24 مارچ 1975 کو شاہ فیصل عوام سے ملاقات میں مصروف تھے کہ اچانک ایک نوجوان تیزی سے ان کی طرف لپکے اور پستول نکال کر شاہ فیصل پر گولی چلا دی جس میں شاہ فیصل کا انتقال کر گیا۔ شاہ فیصل کو مارنے والا کوئی غیر نہیں تھا بلکہ شاہ فیصل کا اپنا بھتیجا فیصل بن مسعود کا، جو شاہ فیصل سے اپنے مرے ہوئے بھائی کا بدلہ لینا چاہتا تھا، جو کہ ٹیلی ویژن کے خلاف ہونے والے مظاہروں میں سیکورٹی فورس کے ہاتھ ہلاک ہوا تھا۔ شاہ فیصل کی اچانک موت کا سن کر عوام شدید غم اور غصے کا شکار ہو گئے تھے۔ وفات ہونے سے صرف 3 مہینے پہلے ٹائم میگزین نے شاہ فیصل کو مین آف دی ایئر قرار دیا تھا۔ شاہ فیصل کی وفات نے شاہی خاندان